أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ یاسر عرفات. ناظرین، مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام شان رمضان ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہے. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین اکرام، اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن بزم لسانی جرپال اور انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پین. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آج خصوصاً نماز کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پہ ہے. اور میرے ساتھ آج مہمان بنے ہوئے ہیں جناب محمد فرخ عباس نقشبندی صاحب، جو کہ تحصیل شکرگڑھ سے مناسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور ناظرین کے اصرار پر آج دوبارہ ہماری مہمان بنی ہیں ہادیہ بخاری. ہم اپنے مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس ٹرانسمیشن میں اپنا خصوصی وقت نکالا اور ناظرین تک اپنا پیغام میسج ریکارڈ کروایا. تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت پہ ہے. کون نہیں جانتا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. آئیے ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ روشنی ڈالنے کے لیے اپنی مہمان ہادیہ بخاری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موضوع کو ناظرین تک پہنچائیں. جناب ہادیہ بخاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز کا بیان. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب. مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب. بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں. ماشاءاللہ 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 ہادیہ ماشاءاللہ. ناظرین معزین، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. قرآن و حدیث
پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نماز کس قدر اہم اور ضروری ہے اور اس کے ترک کا انجام کتنا سخت اور ہولناک ہے۔ چند ارشادات ربانی ملاحظہ ہوں۔ ناظرین واعظین دیکھیے پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 1 ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ماشاءاللہ۔ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کی تصدیق کرتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ماشاءاللہ۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیے پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صالحین مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اور اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ناظرین دیکھیے پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 32 فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے بے خبر ہیں، یعنی بے وقت پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، تو عن قریب وہ ایک گئی سے ملیں گے۔ گئی دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ وغیرہ گرتی ہے۔ ناظرین دیکھیے پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 16 فی جنات۔ غی کیا ہے؟ گئی تو عن قریب وہ ایک گئی سے ملیں گے۔ گئی دوزخ کے نیچے کے ایک طبقے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ وغیرہ گرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم نے دوزخ میں پہنچایا ہے۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے اور ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ الغرض ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقتہ کی نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ اس کا بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس کے بدلے زندگی میں کچھ مال بطور فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دین کا ستون ہے، اس کا قائم رکھنا دین کا قائم رکھنا۔ یہ سفر و عذر کسی حالت میں بھی معاف نہیں، یہاں تک کہ اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ اس سے باجماعت ادا کرنا تنہا ادا کرنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ 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 ہادیہ، آپ نے آج تو کمال کر دیا، اور ناظرین تک جو پیغام اور میسج آپ نے پہنچایا ہے کہ ناظرین
ہادیہ بخاری آپ سے یہ معروضات بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہی تھیں کہ نماز ہر مرد مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ الغرض اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو اللہ کے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے سے بھی قاصر ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہادیہ بخاری ناظرین تک یہ پیغام پہنچا رہی تھی، یہ ناظرین کو میسج دے رہی تھی کہ میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اگر بیمار ہے تو وہ یہ کہے کہ کوئی دوسرا میری جگہ پہ نماز پڑھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ دیکھیں کہ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس کا فدیہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا فدیہ نہیں ہے، یعنی کہ نماز کی جگہ پہ نماز ہی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو یعنی کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو معاف تب بھی نہیں۔ تو ہادیہ یہ میسج دے رہی تھی کہ اے لوگو، حضور کے امتیوں، نماز ہر حال میں آپ پر فرض ہے۔ کیوں کہ میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، 5 یہ نمازیں اور 7 تہجد کی نماز بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرض تھی۔ تو اس لیے میرے کریم آقا نے فرما دیا کہ مومنو، میری معراج خدا تک، خدا کی صورت کو دیکھنا تھا، خدا سے گفتگو کرنا تھا، اور آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کے اندر ہی معراج ہو جائے گی۔ تو ہادیہ آج آپ نے ماشاءاللہ کمال کر دیا، اور بہت ہی احسن اور بہت ہی خوبصورت آپ نے میسج دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام شان رمضان ٹرانسمیشن، یہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن بزم لسانی جرپال